السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکیں گے، یعنی نہ تو تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انا ولیہ، بے شک میرا والی، بے شک میرا کارساز، یعنی یہ ولیہ متکلم کا صیغہ ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا والی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی میرا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ زی وہ ذات پاک نزلہ جس نے نازل کیا الکتابہ کتاب کو، وہوا اور وہی اللہ تعالیٰ یتولا کارساز ہے الصالحین نیک لوگوں کا، یعنی وہی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی بھی کارسازی کرتا ہے اور میری بھی۔ والذین اور وہ لوگ تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دونی ہی اس اللہ کے علاوہ، دونی ہی میں ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، یعنی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، ناصرکم تمہاری مدد کی، ولا اور نہ ہی انفسہم اپنے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اگر تم پکارو ان کو، اِلَى الْہُدىٰ ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا نہیں وہ سن پائیں گے، یعنی وہ تو سن بھی نہیں سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے، یعنی وہ معبود جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری صلاحیتیں چھین لی ہے، تو پھر بھی اتنی جاہلیت کہ تم ان کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کی مدد کیا کریں گے۔ وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھتے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں ان کو، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، الیک آپ کی طرف، وہم اور وہ لا یبصرون حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے۔ خذ العفو پکڑیے درگزر کو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں خذ العفو کہ درگزر سے کام لیجئے، وامر اور حکم دیجئے بالعرفی نیکی کا، وعارض اور اعراض کیجئے عن الجاہلین جاہلوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں مشرک جو ہیں، منافق جو ہیں، کہ آپ ان کو اگر ہدایت کی طرف بلائیں بھی، یعنی آپ جتنی مرضی واضح و نصیحت کر لیں کہ یہ معبود تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، کہ کارساز تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، لیکن پھر بھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ درگزر سے کام لیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیینہ بن حسن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ پر تنقید کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری طرح دیتے ہیں یعنی مال، اور نہ ہی ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور آپ غصے سے بھڑک اٹھے، لیکن آپ کے مشیر حر بن قیس جو کہ عیینہ کے بھتیجے تھے آپ کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درگزر کا حکم دیا اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا، تو یہ بھی ان جاہلوں میں سے ایک جاہل ہے، اس لیے آپ درگزر سے کام لیجئے۔ اور بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کا حکم سن کر فوراً ہی گردن کو خم کر دیتے تھے، تو اس لیے آپ نے
جب یہ سنا تو آپ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ کا، وَإِمَّا اور اگر، يَنزَغَنَّكَ کا وسوسے میں ڈالے تجھ کو، يَنزَغَنَّكَ کا یعنی آئے تجھ کو، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، نازغن کوئی وسوسہ، یعنی اگر ایسے موقع پر شیطان غصہ دلا دے، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے، یعنی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ کا اگر آئے آپ کو من الشیطانی شیطان کی طرف سے، نازغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، فاستعذ تو پناہ مانگیے، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اگر ایسے موقع پر غصہ آ بھی جائے، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے۔ انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری کی، تقوی اختیار کیا، اذا مساہم، اذا جب مساہم پہنچتا ہے ان کو، طائفن کوئی وسوسہ، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، طائفن کا معنی کوئی خیال جو دل میں آ جائے یا پھر خواب میں کچھ نظر آ جائے، لیکن یہاں پر طائفن شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ بھی جائے، تذکروا تو فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں، تذکروا تو فوراً چونک پڑتے ہیں، یعنی ان کے دل میں فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، تذکروا تو فوراً چونک پڑتے ہیں، فائزہ اچانک ہم وہ مبصرون سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، مبصرون بصیرت حاصل کرنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی فوراً ہی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی، وَإِخْوَانُهُمْ ہم سے مراد شیطان، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن شیطان کے بھائی جو ہیں یعنی کافر لوگ، یمدونہم وہ کھینچ کر لے جاتے ہیں ان کو، فی الغی گمراہی میں، ثم پھر لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے، یعنی پھر نہیں کمی کرتے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود کافر لوگ گمراہی میں جانے کی کمی نہیں کرتے، یا پھر شیطان جو ہے ان کو گمراہی میں لے جانے کے بارے میں کمی نہیں کرتے، یعنی کافر بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی فوراً ہی گمراہی میں چلے جاتے ہیں، فوراً ہی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا یقصرون پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے، وَإِذَا اور جب لم تَأْتِهِمْ نہیں آپ دیتے ان کو، بِآیَةٍ کوئی نشانی، قالوا تو وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں، اجتبیتہا تو نے خود چن لیا اس نشانی کو، اجتبیتہا کیوں نہیں تم خود لائے اس نشانی کو، یعنی جس طرح کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کسی نشانی کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں نہیں لاتے، یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مطالبے پر کوئی نشانی نہ لاتے تو وہ کہتے لولا اجتبیتہا تم خود کیوں نہیں لائے اس کو، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما بے شک اتبع میں پیروی کرتا ہوں، ما اس چیز کی، یوحا الیہ یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتے ہیں، یعنی میں کوئی بھی معجزہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں لا سکتا۔ ھذا بصائر یہ بصیرت ہے، یہ روشن دلائل ہیں، یعنی یہ تمام آیات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان میں بصیرت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان آیات سے وہی بصیرت حاصل کرتے ہیں، وہی سبق حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں،
یعنی خوب غور و فکر کر کے ان آیات کو پڑھتے ہیں، بے شک وہی لوگ ان سے بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ القرآن قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا تو سنو لَهُ اس قرآن کو، یعنی اس قرآن کو کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ یعنی یہ اس آیت میں کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا تو وہ شور کرتے، جس طرح ایک دوسرے مقام پر ہے کہ وہ کہتے اپنے ساتھیوں سے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ تم اس قرآن کو نہ سنو اور شور کرو تاکہ کوئی دوسرا بھی نہ سن پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، توجہ سے سنو، خوب کان لگا کر سنو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور بعض علماء نے اس آیت سے یہ مطلب لیا ہے کہ چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ تو قرآن کو خاموشی سے سنو۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی جو ہوتے ہیں امام کے پیچھے، وہ جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھیں، لیکن وہ غلط دلیل پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ آیت جو ہے مکی ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کافروں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری نماز میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ آیت ان کافروں کے، ہمیں اس آیت کے بارے میں یہی ہمارا علم ہونا چاہیے کہ یہ آیت جو ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے رَبَّكَ اپنے رب کا، فی نفسک اپنے نفس میں، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور چپکے سے، ڈرتے ہوئے، ودون الجہری دونا علاوہ الجہری اونچی آواز کے، ودون الجہری یعنی اونچی آواز کے علاوہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کیجئے، عاجزی سے، چپکے چپکے، من القولی بات سے، بالغدوی صبح کے وقت، والاسالی اور شام کے وقت، ولا تکن اور ناپ ہو جائیے من الغافلین غافلوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، یعنی جس طرح ہم صبح کے وقت صبح کے اذکار پڑھتے ہیں اور شام کے وقت شام کے، تو ہمیں اپنے ان اذکار پر پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہی عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، یعنی وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے، پابندی سے کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہر وقت انسان کے قریب ہے اور انسان کی دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔